جو میرے بھائی عرس کو آپ میلہ نہ بنائے، عرس میلے ٹھیلے ہنسی ٹھٹے کھیل کود کی محفل نہیں ہے۔ آپ جس اللہ والے کے عرس میں موجود ہیں، صاحب عرس کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ کمیٹی والے بھی نہیں ہیں، بالکل جلسے کو لاوارث کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے بھائی، جو لوگ وہاں دکانوں پہ موجود ہیں، اگر واقعی حضور کی امت میں ہیں اور دادا میاں کے عرس کی پاکیزہ محفل میں یہ شریک ہیں، ان کے کانوں سے اگر میری آواز ٹکرا رہی ہو تو خدا را 10 منٹ کے لیے آپ محفل میں تشریف لے آئیں۔ آپ کو انہی صاحب عرس کے واسطہ ہے، آپ آ جائیں، 10 منٹ آپ سن لیں، اس کے بعد اگر آپ کا دل اجازت دے تو آپ بیٹھیے گا، ورنہ حضور سے ایوب میاں صاحب قبلہ کی دعا ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا، آپ اپنے گھر جائیے گا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ قریب جو میرے بھائی کرسیوں پر بیٹھے، اگر آپ زحمت نہ ہو تو آپ کرسیاں ہی لے کے آ جاؤ، اگر ایسے نہیں آ سکتے تو آپ آ جائیے، اور آپ لوگ بھی بیٹا تھوڑے آگے آ جاؤ، قریب قریب آ کے بیٹھ جاؤ۔ ایک تو لوگ کم ہیں، حالات بڑے پرخطر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے حالات کیا ہیں، آپ کس قدر لوگوں کے نشانے پر موجود ہیں اس وقت میں، حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے آقا کی سنت، ان کی سیرت سے بالکل دور ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں حضرت مولانا قاری عبدالواحد صاحب کی دعوت محبت پر اور سید بھائی کے محبتوں کی زنجیر میں قید ہو کے آپ تک پہنچا، بڑی تعریفیں کی کہ رفیع پور میں بہت اچھا لوگ سنتے ہیں، مجھے کیا خبر تھی کہ اتنا اچھا آپ سننے والے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، حضور کی محفل کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، کیا واقعی ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہمارا وجود تو مسلمان نظر آ رہا ہے، کیا ہمارا دل بھی مسلمان ہے یا ہمارا دل مسلمان نہیں ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں لوگوں، آج آپ کو اور ہمیں پلا پلایا اسلام مل گیا ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے آپ نے اسلام کے لیے دیا کیا ہے؟ آپ اسلام کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے اسلام کے لیے کون سی قربانیاں پیش کی ہیں؟ میں اپنے علماء کی خصوصی دعاؤں کا طلبگار رہوں گا۔ آپ نے اپنے اسلام کے لیے دیا کیا ہے؟ آپ اسلام کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آج کل حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی ہمارے بھائیوں کی آنکھیں کھلنے کو تیار نہیں ہیں۔ لوگ تمہیں مٹانے کی ناپاک کوششوں میں رات دن لگے ہوئے ہیں، اور تم ہو کہ تم حضور کی محفل میں آنے کے باوجود تمہارا دل حضور کی محفل میں نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا کا ایک فرمان پڑھا، ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی حضور کے امتی ہیں، ہم اپنے آپ کو آقا کا غلام کہتے ہیں، لیکن آؤ ہسٹری کا جائزہ لے لو، غلام مدینے والے کے کیسے ہوتے ہیں، پیغمبر کے غلاموں کی عظمتیں کیا ہیں۔ حضرت سید خدری بیان کرتے ہیں، آقائے کائنات مسجد نبوی شریف کے محراب میں کھڑے ہو کر پیغمبر اپنے غلاموں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ جتنے نبی کے غلام تھے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ٹک ٹکی باندھے مصطفیٰ جان رحمت کے روئے زیب
زیبا کو دیکھ رہے ہیں، سر جھکے ہیں اور نگاہیں مصطفیٰ جان رحمت کے پاکیزہ چہرے پہ ٹکی ہیں۔ حضرت سعید کہتے ہیں یہ حضور کی پاکیزہ محفل کا ادب ان صحابہ کا تھا کہ پیغمبر خطاب کر رہے ہیں، سننے والے صحابہ ہیں، اور ان صحابہ کی عظمتیں یہ ہیں، آقا سامنے ہیں اور مدینے والے کے غلام بیٹھ کر نبی کا ذکر نبی کی زبانی سن رہے ہیں، آقا بیان کر رہے ہیں اور صحابہ بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ سعید کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم تمام مصطفیٰ کے غلاموں کا دستور یہ ہو گیا، جب مدینے والے منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم بیٹھ کر نبی کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم غلاموں کا طریقہ یہ ہوتا کہ ہمیں سانس بھی آہستہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن خدا کا بول رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو تم اپنی آواز کو اپنے پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں آواز تو دور کی بات ہے، ہم اپنی سانسوں کو بھی آہستہ لے رہے ہیں۔ اب سعید کہتے ہیں ہم نبی کی مجلس میں ہیں، آقا خطاب فرما رہے ہیں، تو ہم تمام صحابہ کا معمول یہ تھا، گردنیں جھکی ہیں اور نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر مصطفیٰ کے روح زیبا پر لگی ہے، اور ہمارا معمول یہ تھا اگر ہمارے سروں پہ پرندے آ کر بیٹھ جاتے تو ادب کے ساتھ ہم اس طریقے سے بیٹھے ہیں کہ ہمارے سروں پہ بیٹھنے والے پرندے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ انسان پہ بیٹھے ہیں یا کسی مجسمے پہ بیٹھے ہیں۔ یہ کل مدینے والے کی محفل کا احترام تھا، یہ کل مدینے والے کی مصطفیٰ جان رحمت کی محفل کا تقدس تھا، یہ کل مصطفیٰ کی محفل کی عزت کی جا رہی تھی، اور آج ہم ہیں کہ نبی کی محفل میں دل نہیں لگتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، جس کا دل نبی کے ذکر میں نہ لگے اسے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آخر ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کے لیے دیا کیا ہے، ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کل بھی ہنس رہے تھے آج بھی ہنس رہے ہیں، کل بھی کہے تھے آج بھی کہے ہیں، کل بھی مستیاں تھی آج بھی مستیاں ہیں، کل بھی گل چھلے اڑا رہے تھے آج بھی گل چھلے اڑا رہے ہیں، لیکن نام کیا دیا جاتا ہے دیکھو دیکھو نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں، چہرے سے مسلمان تم نہیں لگتے ہو، تمہارا کردار اسلامی کردار نہیں، تمہارے گھروں کا کلچر اسلامی کلچر نہیں، لباس تمہارا اسلامی نہیں، کھانے کا طریقہ تمہارا اسلامی نہیں، بیٹھنے کا طریقہ تمہارا اسلامی نہیں، اور کس منہ سے کہتے ہو دیکھو دیکھو نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ اے لوگوں یہ قربانی نہیں ہے بلکہ حقیقت جاننا چاہتے ہو سن لو، مصطفیٰ کی غلامی کس چیز کا نام ہے؟ ہسٹری میں غلام تو بڑے دیکھے ہوں گے، نہ جانے کتنے نبی کے غلام آئے ہیں، آؤ قریب آ جاؤ، مصطفیٰ کا ایک غلام ہے جس کو حضرت حبیب ابن زید انصاری کے نام سے ہسٹری یاد کر رہی ہے، وہ مدینے والے کا پاکیزہ غلام ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے چلا گیا۔ آپ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کون سا اسلام کے لیے 6 مہینے کا بچہ کٹوایا ہے؟ آپ نے کون سا اسلام کے لیے 18 سال کا بیٹا لیا ہے؟ آپ نے اسلام کے لیے کون سا 22 سال کا آپ نے بھتیجا لیا ہے؟ آپ نے کون سے اسلام کے لیے 36 سالہ اب 36 سالہ آپ نے بھائی دیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو کسی چیز کا احساس نہیں، بلا بلایا اسلام مل گیا ہے۔ آپ کے ابا مسلمان تھے، آپ بھی مسلمان ہو، آپ کے دادا مسلمان تھے، آپ اسی طرز پر جی رہے ہو، آپ نے دیا کیا اسلام کو ہے؟ آؤ تاریخ کا جائزہ لو، حضور کے غلام کیسے ہیں؟ بلا بلایا ملا ہے، کبھی کچھ دیا ہوتا تو تکلیف ہوتی، اگر احساس جاننا ہے آپ اس کسان سے پوچھ لو جو 6 مہینے محنتیں کرتا رہا، رات دن کھیتی میں لگاتے رہا، دن نکلتا ہے تو کھیت پر ہے، رات ہوتی ہے تو کھیت پر ہے، اس امید پر فصل تیار ہوگی، اس کے بعد میں اس کو کاٹ کر بیچوں گا، جس کا قرض ہوگا قرض دیا جائے گا، اپنے بچوں کی پرورش میں لگایا جائے گا، لیکن این وقت
وقت پر فصل تیار تھی، اس فصل تیار کی کے ساتھ ساتھ اچانک کیا ہوا، ساری فصل تہو بالا ہو گئی، آپ کی فصل برباد ہو گئی۔ تو شام کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی بیٹھا کسی نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیا میں نہ روؤں گا تو کون روئے گا، میں نہ روؤں گا تو کون روئے گا۔ اس نے کہا بھائی کس لیے رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ یہ ہے میرا تو پوری 6 مہینے کی کمائی چلی گئی، میرے تو پورے 6 مہینے فرق ہو گئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جو محنت کرتا ہے تکلیف اسے ہوتی ہے، جو محنت کرتا ہے